اور جیسے کہ آج اندر بیٹھے بیٹھے مجھے قبلہ نے حکم کیا تھا کہ وہ کوئی 5-6 برس پہلے کی چیز سرکار، تو میں آپ کی حکم کی تعمیل وہاں بھی کی، میں یہاں بھی کیے دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک شعر سنا دیتا ہوں، سرکار سے دعا چاہیے چونکہ ہمارا سرمایہ ہے، اور سب سے پہلے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے. اور ہم پہ ایک اعتراض ہے کہ ہم نعت نہیں پڑھتے. سرکار کیوں ہی ہے؟ بسم اللہ کہتے ہیں لوگ، کہتے جی ہم نعت نہیں پڑھتے. آؤ پھر نعت سناتے ہیں تمہیں. بابا سے بلند صلوات. میرا دعویٰ یہ میری بات بجا ہے کہ نہیں، میرا دعویٰ یہ میری بات بجا ہے کہ نہیں. ان کے اوشاک میں خود ذات خدا ہے کہ نہیں. میرا دعویٰ سلامت رہے جی، سلامت رہے. بابا سے بلند صلوات. اب میں انتہائی احترام کے ساتھ زبان و سنساری کے ساتھ خدمت میں درخواست گزار ہوں. آپ کیا مطلب بابا سے بلند صلوات؟ یہ میز ممبر سائڈ چونکہ وہ ٹھیک. اس طرح ہو جائے. جزاک اللہ. وہ پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبنبیہ ونجیبہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيتهم ومواليهم ومحبيهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكسر ولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. درود بجے محمد و آل محمد. بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ خداوند متعال بانیان مجلس کی اس عظیم صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور آپ تمام حضرات جو دور و نزدیک سے مظلوم کربلا نواسہ پیغمبر جگر گوشہ علی و بطول کی اس مجلس اعضاء میں تشریف لائے ہیں، خداوند متعال آپ کو عزاداری سید الشہداء کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے، اور بانیان نے یہ جو عظیم سائی فرمائی ہے، خداوند متعال اس دنیا میں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت، اور آخرت میں ان کی شفاعت کبریٰ سے بہرامند فرمائے. اس بستی کے جتنے سادات و مومنین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی درجات بلند فرمائے، اور باقی افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. ہمارے وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. میں مجلس اعضاء شروع کرنے لگا ہوں، اور چونکہ یہ سادات کی بستی، اس میں بہت زیادہ علم نواز، ادب دوست اور پڑھے لکھے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں کوشش کروں گا کہ قرآن اور سنت معتبرہ کی روشنی میں کچھ فضائل اور مناقب آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تاکہ مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہو، اور اس مختصر سے وقت میں جو علوم آل بیت اطہار علیہ السلام بلکہ دروازہ علم سے جو اس بندہ حقیر کو خیرات ملی ہے، وہ خیرات میں انفاق کرتے ہوئے آپ کے اذہان و قلوب تک پہنچا سکیں. بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کو اپنے نبی مکرم کے قلب مطہر پہ نازل فرمایا، اور جہاں علماء اسلام نے سرکار رسالت مآب کے 400 معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اور معجزات کے اوپر کتابیں تحریر فرمائی ہیں علماء نے، سنی و شیعہ دونوں علماء نے. تو اس میں کہا کہ سرکار سے 400 معجزات صادر ہوئے ہیں. کبھی درخت کا چل کے آنا اور سرکار کے قدموں میں جھک جانا، کبھی سرکار کے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کبھی سرکار کے لعاب دہن سے کھارے پانی کا شیریں، سفید اور میٹھے پانی میں تبدیل ہو جانا، اور کبھی مختلف قسم کے معجزات. اس طرح کی بہت لمبی چوڑی، میں نے کہا کہ 400. ان میں جو سب سے بڑا سرکار کا معجزہ ہے وہ معجزہ خالدہ قرآن کریم ہے. اور یہ سرکار کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے سرکار کا معجزہ، چونکہ باقی امتیں جو تھیں ان کا کچھ سلسلہ کچھ اور تھا، لہذا اللہ نے ایک ایسا معجزہ سرکار کو عطا کیا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں. یہ وہ وجہ ہے یہاں پہ شعراء تشریف فرما ہیں، مجتبیٰ بھائی، اہل علم حضرات، پروفیسر صاحب. بندہ ناول پڑھتا ہے تھک جاتا ہے، شاعری کی ایک دفعہ کو غزل پڑھتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ قصیدہ سنا ہوا ہے، یہ مرثیہ سنا ہوا ہے، یہ غزل سنی ہوئی ہے، تھک جاتا ہے، تو بور ہو جاتا ہے بندہ. لیکن قرآن کریم جتنی دفعہ انسان پڑھتا ہے اس کے اندر اس کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. اور یہی جملہ سرکار ولایت و امامت و عصمت و طہارت و شہادت و کرامت کے 8ویں تاجدار حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ محمد و آلہ
محمد وعلم. تو ان کی خدمت میں عرض کیا قبلہ کیا وجہ ہے فرزند پیغمبر کہ قرآن کریم باقی چیزوں سے ہم تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں. کہا بندہ خدا قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، صبح قیامت کے لیے، صبح قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے ہدایت، اور ہر دور کے لیے اپنے اندر جدت اور تازگی رکھتا ہے. یہ زمانے کے گزرنے سے کبھی اس کے الفاظ بوسیدہ نہیں ہوتے. یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کے متعلق کسی قسم کا اختلاف کسی فرقے کے اندر نہیں. باقی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، روزہ کب رکھیں، کب افطار کریں، اس طرح کے فروعی اختلافات بہت زیادہ ہیں. لیکن بین دفاتین جو 2 جلدوں کے اندر جو الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے، اس قرآن کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں. ہاں، اس قرآن کو اللہ نے اپنے نبی کے قلب مطہر پہ نازل فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا. میں کہا کرتا ہوں قرآن اور اہل بیت ایسا حسن اتفاق ہے، ایسا حسن اتحاد ہے کہ قرآن بھی گراں قدر ہے، اہل بیت بھی گراں قدر ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا ایسا حسن اتحاد ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور اہل بیت کی عصمت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. کیا وجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی قرآن اس کے قریب باطل نہیں آ سکتا. لہذا اہل بیت اطہار علیہم السلام چاہے گناہ ہو، اسم ہو، ذنب ہو، خطائے اجتہادی ہو، خطائے منکر ہو، خطائے ثواب ہو، جتنی بھی غیر گار کے آپ نے گناہ کی قسمیں بنا لی ہیں، کوئی بھی گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو معصوم بنایا ہے. معصوم بنایا، ان کا دعویٰ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے، کہ میرا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن جو ہے اس کے قریب باطل نہیں آ سکتا. نہ اس کے اندر تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر تغیر ہو سکتا ہے، نہ تبدل ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کر والناس. کبھی کبھی پروگنڈا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس معلومات علم کے نہیں تھے، معلومات نہیں تھی، ذرائع نہیں تھے علم کے. کہتے تھے شیعوں کا کوئی قرآن الگ سے ہے، شیعوں کا قرآن الگ. نہ بھائی نہ، شیعہ اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شیعہ اسی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، شیعہ اسی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، شیعہ اسی قرآن کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، شیعہ اس قرآن کو امام بارگاہ میں رکھتے ہیں، شیعہ اسی قرآن کو مسجد میں رکھتے ہیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. شیعوں کا اس کے علاوہ کوئی قرآن. اس کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کو سورہ بینہ کہا جاتا ہے، سورہ بینہ کہا جاتا ہے. اس سے ایک مختصر سی آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا. ہو سکتا ہے خطابت کا جوہر آپ مجھ پہ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، خطابت کے جوہر آپ مجھ پہ نہ دیکھیں، لیکن جو میں مواد پیش کروں گا وہ اللہ کے قرآن سے ہوگا اور 14 کے فرمان سے ہوگا. اس پہ توجہ کرنی ہے، آپ نے میرے لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے. سلامت. اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دیا. بہت آہستہ سے میں چلوں گا، جہاں زور لگانا ہوا تیزی دکھانی ہوئی میں خود دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے پریشان اور گھبرانا نہیں. وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ. اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ تنہا ایمان بھی کافی نہیں اور تنہا عمل صالح بھی کافی. اگر تنہا عمل صالح کافی ہوتا تو گنگا رام ہاسپٹل بنانے والا آج جنت کے سرداروں میں سے ہوتا ہے. اگر تنہا عمل صالح. اب دیکھیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا عظیم کام ہے نا، عمل صالح ہے، نیک کام ہے. گنگا رام ہاسپٹل بنانا اور بہت سے اس طرح کے کام. اچھا چلیں آپ سے بالکل قریب ہو کے بات کرتا ہوں. اگر تنہا ایمان ہی کافی ہوتا، تنہا عقیدت ہی کافی ہوتی، تو پھر لبنان کا عظیم مصنف، مؤلف، خطیب، شاعر، ادیب جارج جرداق
جس نے مولا علی کے اوپر کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ علی ابن ابی طالب، اور مولانا سید ذیشان درجوادی نے کہا، چونکہ عربی ادب کے ماہر ترین بندے تھے، ان کے الفاظ ہیں کہ عربی ادب میں مولا علی کے فضائل اور مناقب پہ اس سے خوبصورت کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ دیکھیں عیسائی ہے بندہ، عیسائی ہے بندہ، عیسائی ہے، اس سے پیاری کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ تو اب اگر تنہا ایمان بھی کافی ہوتا تو پھر وہ بھی آج جنت میں ہوتا۔ اس نے علی سے عقیدت دکھائی ہے، علی کو اپنا امام نہیں مانا، علی کو اللہ کا ولی نہیں مانا، لہذا ایمان کافی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کی بھی جزا ہے، جزا ہے اس کی، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اچھا، ایمان اور عمل صالح، اب ان کی اگر تشریح کی جائے تو یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایمانیات جتنے ہیں ان کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، اور اعمال صالح جتنے ہیں ان کا تعلق ہے احکامات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ عقائد اور احکامات، عقائد جتنے آتے ہیں ان کا تعلق ہے ایمانیات کے ساتھ، اور اعمال صالح جتنے وہ سارے ہیں احکامات، جن کو حکم کی جمع ہے احکامات، جو قرآن میں کہتا ہے یوں کرو، یوں بیٹھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وضو کرو، پانی نہ ملے تیمم کرو، وضو کے بغیر قرآن کو مس نہ کرو۔ یہ کل آیات قرآن مجید میں 513 آیات، جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، 513 آیات احکام، یعنی یہ سارے حکم یا کسی چیز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے، یہ 513، اور انہی کے اوپر تفصیل اور تحقیق کرنے والا مجتہد کہلاتا ہے۔ اور پھر ان 513 احکام کو اہل بیت کے فرمان کے ساتھ ملا کر آپ کی آسانی کے لیے ایک توضیح المسائل کو نشر کرتا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ یہ 513 آیات، 513 آیات۔ اب ایک ہو گیا ایمان، اب ایمان میں توحید بھی آتی ہے، پھر توحید کی تھوڑا سا آپ نے پریشان نہیں ہونا، توحید، پھر توحید کی اقسام، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در رزاقیت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کس میں؟ ایمانیات۔ اس کے بعد عدل الہی آتا ہے، اس کے بعد نبوت آتی ہے، اس کے بعد امامت آتی ہے، اس کے بعد قیامت آتی ہے، نبوت کی تفصیلات آتی ہیں، امامت کی تفصیلات آتی ہیں، قیامت کی تفصیلات آتی ہیں، برزخ کی تفصیلات آتی ہیں۔ برزخ کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، ان کو کہتے ہیں آمنو۔ جب آمنو آ گیا تو پھر اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، جی اللہ کو عادل ماننا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے جو نبی اس نے بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بعد از پیغمبر، بعد از رسول اکرم اللہ نے ولایت اور امامت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ پھر قیامت کے اوپر، اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے اوپر اجمالی ایمان رکھنا کہ ایک روز آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے حضور میں جائیں گے، پھر معاشر، قیامت، مختلف لفظوں سے اس کو یاد کیا گیا، وہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس طرح برزخ کی، اس کے اوپر ایمان، رجت، اس کے اوپر ایمان، اس کی تفصیل کی ضرورت، تفصیل کے اوپر اگر ایمان نہ بھی ہو، اس کے اجمالی طور پر کہ یہ کام ہونا ہے اور یہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں آمنو پہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتا ہے عامل صالح، اس کی میں بتا چکا ہوں، وہ سارے احکامات ہیں۔ اچھا، ایک یاد رکھیں کہ عمل بغیر ایمان کے نہیں ہے اور ایمان بغیر عمل کے نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے بیٹھ کر وہاں تک جو مجلس سننے آئے ہیں، جو ہم جیسے طالب علموں کو سنتے ہیں، ان کے جملہ میں کہتا ہوں، اگر ایمان بھی ہو، پروفیسر صاحب، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، کل ایمان کی ولایت نہ ہو تو نہ ایمان کسی کام کا ہے، نہ عمل صالح کسی کام کا۔
بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ اگر ایمان بھی ہو، توحید بھی ہو، عدل بھی ہو، نبوت بھی ہو، معاد بھی ہو، برزخ بھی ہو، رجعت بھی ہو، عمل صالح نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکات بھی ہو، سارے عمال صالح ہوں، اگر کل ایمان کی ولایت نہیں تو اس کا نہ کوئی عمل مقبول ہے، نہ اس کا عقیدہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہے۔ قبول نہیں۔ آج سنو، مجھے پتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اپنے ملک کے حالات سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، ہر چیز کو سمجھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امامے والے ولایت کو نہیں مانتے، یہ امامے والے ولی کو نہیں مانتے، یہ جو مولوی ہیں نا۔ اچھا میں نے کہا بھائی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ کہا نہیں، یہ صرف زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اب نہ مجھے کسی کا کوئی خوف ہے، نہ مجھے کسی کا کوئی ڈر ہے، اور بات بھی وہ کر رہا ہوں کہ مٹکے کے اندر نہیں، سپیکر کے اوپر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں پورے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر کل ایمان کی ولایت نہ ہو تو پھر توحید نہیں، وہ شیطانیت ہے۔ مل کے سارے نعرہ میری پسند نہیں لایا، میں تمہیں دس چکا، نعرہ ایسا لاؤ کہ لطف آ جائے، نعرہ نعرہ نہ لاؤ، تھی منتشر ہو کے نہیں، باجماعت ہو کے، باجماعت ہو کے سارے بلند آواز سے کل ایمان کی۔ اچھا اس کے لیے کیوں میں نے یہ کہا ہے کہ کل ایمان کی ولایت نہ ہو، عمل صالح بھی نہیں ہوتا، ایمان بھی تمہارا مقبول نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پڑھ دو کہ مولانا صاحب ایک حدیث، ہمارے مکتب کے مایہ ناز عالم جو امام زمان کی دعا سے پیدا ہوئے، شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان، ان کے والد گرامی گئے، کہا کچھ دعا کریں اللہ مجھے فرزند صالح عطا کریں۔ کہا کیوں نہیں، اللہ دیتا ہی ہمارے وسیلے سے ہے، اللہ دیتا ہی ہمارے صدقے میں ہے۔ ارے تجھے نہیں، الذی بے بقائے ہی بقیت دنیا و بے شمن ہی روز کل ورا، صرف یہ نہیں، یہ ساری جو کائنات باقی ہے یہ ہمارا صدقہ ہے، وہ بے شمن ہی روز کل ورا، اور یہ جو کائنات کو رزق مل رہا ہے صدقہ ہے آل محمد کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رزق کو کھا کر کوئی نمک حلالی کرتا ہے اور کوئی نمک حرامی کرتا ہے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ الذی ببقائہ بقیت دنیا، ارے امام وہ نہیں ہوتا جو تجھے لوٹا بتائے، امام وہ نہیں ہوتا جو تجھے کوزہ بتائے، ارے امام وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے مسلح بتائے، ارے امام کائنات کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہیں، کائنات کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ الذی ببقائہ بقیت دنیا وبشملہ روز کل وبوجودہ ثباتت الارض والسماء۔ اے میرے زمانے کے امام، تیرے وجود زیجود، تیرے وجود مقدس کی وجہ سے زمین کو قرار ہے اور آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، صدقہ تیرا ہے۔ اب پتہ چلا کائنات کے امام وہ نہیں ہوتا جس کو قرآن کے ور کے نیچے گوشت کی بوٹیاں نظر نہ آئیں، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کی وجود کی بقا کا سبب ہو۔ برائے ظہور امام زمان بلند السلام، اللہم صلی اللہ کہا بیٹا تجھے دے گا، بیٹا اللہ تجھے دے گا، وہ بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا فقیہ ہوگا، بہت بڑا محدث ہوگا، ٹھیک ہے، محدث ہوگا۔ اچھا یہ انہوں نے کتابیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بہت قیمتی، اور ولایت اور امامت پہ کتاب لکھی ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ ولایت اور امامت پہ بھی کتاب لکھی ہے، اور ایک ان کی عمالی یعنی عملہ کرنا، کوئی ایک استاد کوئی چیز بیان کرے تو دوسرے اس کے شاگرد لکھیں، اس کو عمالی کہتے ہیں۔ عمالی شیخ توسی، عمالی شیخ صدوق، اس طرح مختلف قسم کی عمالی ہیں، واعظ و نصیحت ہے، فضائل مناقب۔ اس کی 2 جلدیں ہیں اردو میں، 3 جلدیں ہیں فارسی میں، اور ایک بڑی سخیم جلد ہے عربی میں۔ تھوڑا متوجہ رہیں گے بھائی، دائیں بائیں نہیں دیکھیں، مجھے پتا ہے پہاڑی علاقہ آپ کو درخت بھی، پرندے بھی، ہر چیز نظر آ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر آپ اس ولایت کی کشتی نجات پہ سوار نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سخیم جلد ہے عربی میں، 3 جلدیں فارسی میں، اور 2 جلدیں ہیں اردو میں۔ اب تو ذاکرین کے لیے اور علماء کے لیے اور خطبہ کے لیے بڑی مشکل ہے، اب تو لوگوں کے پاس سب کچھ اس میں ہے،
لوگ دیکھتے ہیں اب وہ اٹوٹ پٹانگ بات نہیں کر سکتا بندہ، بغیر دلیل کے بندہ بات نہیں کر سکتا، بغیر کتاب کے لوگ حوالہ پوچھتے ہیں۔ اس کی دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 77 ہے۔ اب میں فرق نہیں بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ کریں، ایک بزرگ ہوتے تھے وہ فرق بھی بتاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ فرق بتاتے تھے کہ کھبا پاسا یا سجا پاسا۔ اب میں وہ نہیں بتاتا ہوں، بس 77 صفحہ جلد نمبر 2 کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان کی۔ توجہ کریں گے آپ تو پھر میں بہت جلدی سے آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں صادق آل محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے سرکار سے، انہوں نے سرکار رسالت معاب سے ایک حدیث سنی، ٹھیک ہے۔ صادق علیہ محمد، ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ہمارے جد محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ یہ اور ہے کہ میرا ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں، اے کام تو نہائی ہے لیکن ہے اچھا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے، اے اچھا ہنسنا ہے، یہ اور ہے، اور اللہ کے رسول کے تابع رہ کر اللہ کے رسول کی بات کرنے والے اور ہیں، وہ ہیں آل محمد۔ کہا ہمارے جد نے فرمایا کیا، پوری توجہ، من یخالف علی ابن ابی طالب من بعدی فہو کافر فہو منافق۔ تھوڑا یار ہاتھ چاہو یار، کیا ہو گیا تو ابھی تو میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی۔ کہتے ہیں میرے جد نے فرمایا میرے بعد جو بھی علی سے اختلاف کرے یا منافق ہے یا کافر ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، ایف آئی آر کٹی تو میرے اوپر کٹے گی، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ نے میرا ساتھ دینا، مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، مل کے سارے آپ ذرا اس میں ایک لطیف بات ہے، توجہ کیجئے گا، میرے بعد جو بھی علی سے اختلاف کرے، علی کی مخالفت کرے، منافق ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک باب میں نہیں، تھوڑا سا علم دوست توجہ کریں، صرف ایک باب میں نہیں کہ یہ اس کا حق تھا، یہ دوسرے ایک باب میں نہیں، کسی بھی باب میں علی سے اختلاف کرنے والا اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ من یخالف علی ابن ابی طالب من بعدی فہو منافق۔ اگلا جملہ بہت بڑا قیمتی جملہ ہے، میں کہتا ہوں قصیدے کا دوسرا مصرع مجتبی بھائی تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ قصیدے کا پہلا مصرع میں نے پڑھا ہے، اب قصیدے کا دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اور اس سے بہت بلند ہے۔ کہتے ہیں من یخالف علی ابن ابی طالب من بعدی فہو منافق ومشرک بہ مشرک۔ ترجمہ بعد میں تشریح پہلے، ترجمہ بعد میں تشریح پہلے، ترجمہ بعد میں تشریح پہلے، پھر سن لے، ترجمہ بعد میں تشریح پہلے۔ آج تک یہی سنتے آئے نا علماء سے، توجہ کرنا، آج تک یہی سنتے آئے علماء سے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے کاموں میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کی ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ آج تک یہی سنتے آئے ہیں، آئے سنیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو علی کے فضائل میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں۔ علی کے فضائل میں کسی دوسرے کو شریک کرے، جو اللہ نے علی کو فضائل عطا کیے ہیں۔ ارے اللہ کا ارادہ ہی یہی تھا کہ فضائل سارے علی کے دروازے پہ خیمہ زن ہوں، سارے فضائل علی کے دروازے پر خیمہ زن ہوں، کہیں اور نہ جائیں، کمالات ہوں تو علی کے دروازے پر، فضائل ہوں تو علی کے دروازے پر۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ امام طاہرین نے کہا ہے کہ ہم محسود ہیں، محسود۔ محسود کس کو؟ جس سے حسد کیا جائے، جس سے حسد کرنے والا حاسد ہوتا ہے نا، اس کے لیے موعظتین آپ پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے پڑھا کریں، پیغمبر بھی پڑھتے تھے۔ ارے کسی جا کر کسی ان پڑھ اور جاہل سے تعویذ لینا اور ہے،
اور اللہ کے قرآن سے موضتین کو لے کے کسی کے اوپر دم کرنا گیا اور ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں یہ پیغمبر کہتے تھے، حسن اور حسین بھی اس کو دم کرتے تھے نکلتے ہوئے پہلے موضتین. اچھا محسود حسد کرنے والا محسود. یا رسول اللہ نہیں اے فرزند پیغمبر آپ کیوں محسود ہیں؟ کہا اللہ نے اپنے فضل سے جو ہمیں فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، لوگوں کو اس سے جلن ہوتی ہے، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، لوگ ہم سے جلتے ہیں جو اللہ نے ہمیں فضائل عطا کی. یہی تو وجہ ہے میرے محترم دوستوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں سارے فضائل علی کے دروازے پر خیم حسن. تو ایک مقام پر تو پیغمبر گھبرا گئے. پیغمبر نے کہا اے علی، سامنے بیٹھے تھے مولا علی، اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا. تھوڑا بیدار ہو جاؤ، تھوڑا بیدار ہو جاؤ. اگر مجھے خوف نہ ہوتا، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تیرے متعلق بھی لوگ وہی گمان کریں گے جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کے متعلق کرتے تھے، تو میں آج تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بناتے. یہ اب یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں تبلیغ ہے بھائی، یہ منبر تبلیغ ہے، میں یہاں کہا کرتا ہوں اس لیے فضائل پڑھو، خوب پڑھو فضائل، خوب پڑھو فضائل. مولا کا فضائل لکھنا، مولا کے فضائل پڑھنا، مولا کے فضائل سننا اتنا اجر عظیم ہے کہ جس کے کوئی آپ حد اس کا جو ثواب ہے اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے. عظیم ہے، لیکن مولا کے فضائل کم ظرفوں کے لیے نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے، کم ظرف مولا علی کے فضائل سن کے دہک جاتا ہے، بدل جاتا ہے. ارے جب اعلیٰ ظرف علی کے فضائل سنتا ہے تو کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی قمر بنتا ہے. اس کے لیے ظرف کو بلند، کم ظرف کے لیے کم ظرف بیٹھ جاتا ہے، اس کو عجیب عجیب خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. ارے اگر علی کے فضائل کو سننا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر تمہیں سلمان مزاج بننا پڑے گا، ابو ذر سرشت بننا پڑے گا، پھر علی کے فضائل سنو گے. اس لیے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر نہیں ڈرے، پیغمبر ڈر رہے ہیں علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ لوگ علی کے بارے میں کیا کیا گمان کریں گے. وہ مشرکن بہی مشرک، جو علی کے فضائل میں کسی دوسرے کو شریک کرے. میں نہیں سی پتا کہ تسا ہاتھ بن کے مجلس سن دے ہو، نماز تو میں سنیا سی اینج کر کے مجلس سنو، ہاتھ کھول کے مجلس سنو. جو علی کے فضائل میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہے. ہو سکتا ہے پروفیسر صاحبان، پڑھے لکھے حضرات، بزرگ یہ تو سمجھ ہے، لیکن بچے کہیں کہ یہ فضائل میں شمار کرنا کیسے ہوتا ہے، کسی دوسرے کو فضائل میں شمار. تو میں تھوڑا سا اس کی تشریح نہ کر دوں. کسی نے کہا نا، پیغمبر نے کہا نا مدینۃ العلم والی باب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جب یہ بات یار لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ بھی کوئی فضیلت ہے. اللہ اکبر، یہ بھی کوئی فضیلت ہے. اگر وہ دروازہ ہیں تو ہم چھت ہیں، ہم دیواریں ہیں. پھر آج کا جو جدید دور تھا، انہوں نے کہا جب چھت بھی ہو، دیواریں بھی ہوں، پرنالا بھی ہو، تو پھر ایک دروازے کے لیے کنڈی بھی ضرور ہوتا ہے. کہا فلاں بن فلاں حلقہ تو ہا، اور فلاں بن فلاں اس کی کنڈی ہے. تو میں مسکین تھا، میں غریب تھا، میں چپ ہو گیا کہ میرے اوپر پتہ نہیں کو پرچہ کٹ جائے گا، کیا ہوگا. تو پھر ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ اگر راولپنڈی سے آپ روات کی طرف سفر کریں، لاہور کی طرف جائیں جی ٹی روڈ سے، تو کاک پل ایک مقام آتا ہے، کاک پل سے کوہٹا کی طرف روڈ جاتی ہے. بالکل جیسے ہی پہلی آپ فوجیوں کی پھاٹک پہ جائیں گے تو بائیں طرف ایک مدرسہ ہے، حسینیہ شریف اس کو کہتے ہیں. تو اس کے جو عالم ہیں، اس کے بانی اور مؤسس ہیں، وہ ہے علامہ پیر سید عبد القادر الحسنی والحسینی گیلانی. وہ اس کے بانی ہیں، ہوتے ہیں انگلینڈ میں. انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے ضبطۃ التحقیق افضلیت امیر المومنین. اس کے اندر اس ہلاکتوں کا جواب دیا ہے. توجہ کرنا میرے دوستوں، یہاں سے بیٹھ کر آخر تک توجہ کرنا. کہا اگر کنڈی لگانی ہے تو ہندا کے دروازے پہ لگاؤ، علی کے دروازے پہ لگاؤ. آپ سلامت رہیں. کنڈی لگانی ہے، یہ کنڈی والا دروازہ نہیں ہے. اس دروازے پہ لگاؤ، اس دروازے پہ لگاؤ. یہ دروازہ کنڈی والا. سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ. ٹھیک ہے، اس دروازے پہ کنڈی دیکھ لیجیے. اردو میں ہے ضبطۃ التحقیق. دوسری جلد ابھی شائع نہیں، ایک جلد ابھی شائع ہوئی ہے میرے پاس پڑھی ہے. ضبطۃ التحقیق افضلیت امیر المومنین کو ثابت کیا ہے. اور کہا میں اہل سنت سے ہوں، اہل سنت رہوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ میں خلفاء کو مانتا ہوں، بڑی زبردست انہوں نے بحث کی، لیکن بعد از رسول اللہ کائنات میں سوائے علی کے. ضبطۃ تحقیق پڑھیں، خریدیں. جہاں اور اتنا خرچہ، موبائل اتنے مہنگے لیتے ہیں آپ، اور اتنی چیزیں لیتے ہیں، کتابیں لیں،
کتابیں آپ کا سرمایہ ہے، لیں، اہل سنت کو پڑھیں. ہم وہ نہیں ہے کہ اس کی کتاب نہیں پڑھنا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا. کہتے ہیں سب کے پاس بیٹھو. علی والا کسی کے پاس بیٹھتے ہوئے کبھی شرماتا نہیں ہے. علی والا کسی کے پاس جاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. اگر کوئی نہ آئے تو ہم خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم اس کے پاس ہو جاتے ہیں. ہم نہیں شرم. کیوں کہ ہم نے علی کو مانا ہے تو پھر کبھی شرمندہ علی نے ہمیں کیا ہی نہیں. ہمیں کیا ہی نہیں ہے شرمندہ. ہم کیوں اچھا ایک بات میں کہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے دیکھیں منافق ہے جو علی سے اختلاف کرے، علی کے فضائل میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے. تو میں کہتا ہوں مولا تو اتنا عظیم ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اب اس کا آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی. کیوں آخرت میں تو عذاب ہوگا. جو مولا کا منکر ہے، مولا کی ولایت کا منکر ہے، مولا کی امامت کا منکر. لوی تمات الناس والا ولایت علی لما خلق اللہ النار عز وجل. اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے ہیں، مہربانی کرو یار تھوڑی مہربانی کرو، اگر سارے لوگ ولایت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کو ضرورت ہی نہ ہوتی جہنم بنانے کی. تو پچا چلا یک زبان جی سارے مل کے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے، دوزخ جو ہے وہ دشمنان علی کے لیے ہے، منکر علی کے لیے. اچھا وہ تو آخرت ہے. آخرت کسے دیکھیں لوگ کہتے ہیں اے جان میٹھا تا اگلا کس ڈٹھا. اے آخر نا پٹھواری اور پہاڑی زبانی، اے میٹھا تا اگلا کس ڈٹھا. وہ بعد میں ہوگا دنیا میں. دیکھیں تو میں نے کہا میرے پروردگار دشمن علی کا کوئی دنیا میں بھی عذاب ہے؟ دشمن علی کا کوئی دنیا میں بھی عذاب ہے؟ ہاں کہا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کم از کم جو دنیا میں اس کو دشمن علی کو عذاب دیتا ہے وہ اس کی عقل کو چھین لیتا ہے. اس کے پاس پھر عقل جیسی نعمت نہیں رہتی. اس لیے جب تم گڑنے پہ آئے، فضائل میں شریک کرنے پہ آئے تو یہ نہیں سوچا ابھی میں یہ رجب جمادی الثانی کا پورا مہینہ ملتان اور لاہور میں نے گزارا ہے، دوست مجھے لے گئے، یہ باٹی گیٹ ہے، یہ موچی دروازہ ہے، یہ فلانا دلی گیٹ ہے، لیکن مجھے کہیں پر بھی چھت نظر نہیں آئی. اے دشمن علی تیری عقل اللہ نے چھین لی ہے. شہروں کی چھتیں نہیں ہوتی، دروازے ہوتے ہیں. فرمائیے آپ نے وہ مشرکن بہی مشرک. اب یہ جملہ آ گیا تو پھر مجھے کہنے دیں. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علم کو چومتے ہیں شرک کرتے ہیں، شیعہ تعزیہ کو چومتے ہیں شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ فلاں کرتے ہیں شرک کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا. بات پہ شرک شرک کی آوازیں بلند ہوتی، شرک شرک پہ آوازیں بلند. یاد رکھنا ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لینا پہلے. اچھا ایک اور بھی ہے نا، آپ روڑی ویندی ہے تو دوجے نو متاں دے دی. بل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں آپ روڑی ویندی ہے تو دوجے نو مت. ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لینا. علی کا شیعہ مشرک نہیں ہوتا. علی کا شیعہ مشرک ہو کرنا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ میں نے کسی مجلس میں بھی کہا تھا علی ہے قاتل المشرکین، علی ہے مولا المواحدین. یکتا پرستوں کا مولا علی ہے اور مشرکوں کا قاتل علی ہے. مشرکوں کا قاتل علی ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب آپ معاف فرمائے یہ جملہ مجھے کہنے تھے. جب بھی اس موضوع پہ آتا ہوں تو یہ جملہ میں لازمی کہتا ہوں، ارے اپنے گھر کی بھی خبر لے لینا. علی کا شیعہ مشرک نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ علی کا جو شیعہ ہے نا اس کا پیر جو ہے وہ قاتل المشرکین ہے اور مولا المواحدین ہے. جس کا مولا المواحدین ہو، قاتل المشرکین ہو، اس کا مرید کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مشرک ہو بھی تو وہ مشرک ہوگا کہ جس کے پیر کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا ہو فلاں بن فلاں تیرے اندر شرک چیونٹی کی رفتار سے چل رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے مشرک. شیعہ مشرک نہیں ہوتا. اچھا من یخالف علی ابن ابی طالب من بعد فهو منافق و مشرک بہی مشرک. مجتبیٰ بھائی جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سنیں. آپ تو کہیں چلے گئے ہیں، میں تو آپ کو دیکھ کے خوش ہوا تھا، آپ سے داد لوں گا، دعا لوں گا. اچھا تیسرا مصرع ہے قصیدے کا وہ محب لہو مومن. حقیقی مومن کو پہچاننا چاہتے ہو تو وہ محب علی ہے. مومن کا اطلاق صرف محب علی پر ہوتا ہے. وہ مبغض لہو منافق. اگر منافق کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بغض علی اس کے اندر ہوگا، وہ منافق ہے. توجہ پانچواں مصرع والراد علیہ زاہق. جو علی سے منہ موڑتا ہے، جو علی کو چھوڑتا ہے، جو علی کو پشت دکھاتا ہے، اللہ اس کے تذکرے کو مٹا دیتا ہے. اللہ اس کے تذکرے کو مٹا دیتا ہے. علی
امیر المؤمنین، علی امام المتقین، علی قائد غر المحجلین۔ ترجمہ کرنا، علی مومنوں کا امیر ہے، علی صاحبان تقوی کا امام ہے۔ ان تسا وہ پہاڑی تو میں ہاں پٹھواری۔ اب قائد غر المحجلین کا ترجمہ میں کروں گا پٹھواری میں۔ توجہ کرنا، قائد غر المحجلین کا ترجمہ کروں گا پٹھواری میں۔ جس کو پٹھواری سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ آئے تو پھر چپ نہ رہے۔ علی مومنوں کا امیر ہے، علی صاحبان تقوی کا امام ہے، اور قیامت علیہ تیاڑے پیڑیاں تو کوچیاں تو کالیاں بوتیاں لے آدھا نہیں، سفید چہرے لے آدھا قائد علی ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں؟ سلامت رہے آپ سارے مل کے۔ سلامت رہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اللہ یا رسول اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی نور اللہ فی بلادہ وحجتہ علی عبادہ، علی علی سیف اللہ علی اعدائہ۔ تو گل مزہ آ رہی نے؟ میں شعر نہ پڑھ رہا، کلام معصوم پڑھ رہے ہیں جی۔ اللہ کے شعروں میں یہ جو نور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نور علی ہے۔ وحجتہ علی عبادہ، خدا کے بندوں پر اللہ کی حجت کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے بندوں پر، خدا کے بندوں پر۔ بندوں کا مال کھانے والے اور ہیں، بندوں کو جہالت میں رکھ کر ان کا مال بٹورنے اور جیبیں خالی کرنے والے اور ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ کے بندوں پر حجت بن کر ان کو چائے ضلالت سے نکال کر نجات کی کشتی پہ سوار کرنے والے عزت دار اور ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ توجہ کریں، میں نے کہا کہ عارضی طور پر بیساکھیوں کا سہارا لے کر اپنا قد بڑھانے والے عزت دار اور ہوتے ہیں، اور علی جیسے مور نبوت پہ قدم رکھ کر بشکنی کرنے والے عزت دار اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں پر حجت علی عبادہ، خدا کے بندوں پر اللہ کی حجت کا نام علی ہے۔ علی سیف اللہ علی اعدائہ، خدا کے دشمنوں پر اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار کا نام علی ہے۔ علی ہے، علی ہے، علی ہے، اللہ کے دشمنوں پر چمکتی ہوئی تلوار کا نام علی ہے۔ ارے با قلم اپنے آپ کو سیف اللہ کہہ لینا، با قلم خود نام رکھ لیں۔ میں نام رکھ دوں اپنا عابد، مسجد کو میں تھانہ سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اپنے آپ کو کہوں میں عابد ہوں۔ نام سخی ہے، 1 روپیہ کبھی جیب سے نہ نکالا ہو۔ نام شجاع ہے، نیچے کیوں نہیں اترا، آگے بکری کھڑی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں جی؟ یہ ہوتے ہیں ہم جیسے بندے نام رکھتے ہیں، ہم جیسے بندے۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اللہ نے رکھے ہیں، اعلان مصطفیٰ نے کیا ہے۔ یہ اسم بامسمہ ہے یہ ہستیاں، یہ اسم بامسمہ ہے یہ ہستیاں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ارے سیف اللہ با قدم خود کسی کے اوپر ظلم کر کے اپنا نام سیف اللہ رکھ لینا اور بات ہے، اور حقیقی سیف اللہ ہونا اور بات ہے۔ بلکہ یوں کہ اس کا ترجمہ کروں، خود ساختہ سیف اللہ اور ہوتا ہے، اور خدا ساختہ سیف اللہ اور ہوتا ہے۔ جو فرمائی آپ نے، خدا ساختہ، جس کو اللہ سیف اللہ کہے، جس کو اللہ اسد اللہ کہے، وہ ذات علی ہے۔ اچھا، ویسے یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، یہ میرے موضوع سے متعلق ہو سکتا ہے کبھی میں نے جو کہ 3-4 مرتبہ قبلہ اعظم نقوی صاحب کی اس جگہ میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں، امیر شاہ صاحب کے ہاں بھی میرے خیال 1-2 مجالس میں پڑھ چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مصرے میں نے پڑھے ہوں، عربی شاعر کے 6 مصرے ہیں، اس میں چونکہ آخر میں تھوڑا سا اس مولا امیر المومنین کی اس صفت کا تذکرہ ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں ہوئے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں وہ 6 مصرے پڑھ لوں، بڑے کمال کے اسے مصرے۔ لِأَهْلِ بَيْتِ عِزٌّ لَا يَزُولُ، ہے نسل رسول اللہ، اے ذریعہ پیغمبر، اے اہل بیت اطہار، اللہ نے آپ کو وہ فضیلت عطا کی ہے لا یزولو، جو ختم ہونے والی نہیں، وَفَخْرٌ لَا تُحِیطُ بِهِ الْعُقُولُ، اور یہ ایسا فخر ہے کہ عقلیں اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ان تو سید بیٹھے ہو نا سارے، ان تو جو کرے اگلے مصرے، کفاکم یا بنی زہرائے فخرا اذا ما قیل جدکم الرسول، اے نسل زہرا، بلکہ یوں کہوں اے حسنی، اے گیلانی، اے حسینی، اے زیدی،
اے واسطی، اے آبدی، اے امدانی، اے باکری، اے جعفری، اے ترمزی، اے گردیزی، جاگدے بیٹھے ہو، اے شیرازی، اے سبزواری، اے کاظمی، اے نقوی، اے رضوی، تقوی، جوادی، کیا تم اگر فخر کرنا چاہو تو تمہارے فخر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر بندہ کہے کہ نام کیا ہے تو کہا جی محمد بوٹا، والد کا نام کیا ہے محمد فلاں، اس دادا کا نام کیا ہے تارا سنگھ، اس کا آگے نام کیا ہے چندر سنگھ. تو ہے تارا کی اولاد، اگر تو فخر کرنا چاہے تو تیرے فخر کے لیے کافی نہیں کہ تمہارا جد رسولوں کا سردار ہے. کا سردار ہے. ارے جیسے جیسے کوئی بندہ اوپر بڑھے گا تو اس کا شجرہ تاریک ہوتا جائے گا. یہ نسل زہرا ہے، جیسے جیسے شجرہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہ اور پاک و پکیزہ ہوتا جائے گا. کہا کفاکم یا بنی زہرا فخرن اذا ما قیل جدکم رسول. پھر وابوکم فارس الحجائے علی، تمہارا ابو وہ ہے جو ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے، میدان میں چلا جائے، بڑے بڑے سورما کانپنے لگ جاتے تھے. تمہارا بابا جب میدان میں جاتا تھا اس وقت تک نہیں پڑتا تھا جب تک اس کو فتح نہ کر لے. فارس الحجائے علی، علی سیف اللہ علی اعدائی، خدا کے دشمنوں پر اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار کا نام علی ہے. اب توجہ کریں گے میرے محترم دوستو اس حدیث کا، بلکہ چونکہ مجتبیٰ اور بھائی اور دوسرے شعراء بھی موجود ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلا مصرع دوسرا مصرع. اب ٹیپ کا بند کہنے لگا ہوں اس کے سیدھے. شیخ صدوق کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں. حدیث کس کے؟ امام صادق ہے، ان امام صادق. امام صادق سے ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. تو اس کا آخری بند پڑھوں تو پھر میں بند پڑھوں تو اب ظاہر ہے میں بڑے جذبات کے عالم میں آگے بڑھ رہا ہوں تو میں تھکا ہوا ہوں، میرے ساتھ دینا ہے. تو آخری بند جو ہے نا اس کے لیے ذاکر پوری محنت کرتا ہے، لیکن میرا تو اب نہ میرا گلا بھی نہیں ہے، میں سر بھی نہیں لگا سکتا، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں بغیر سر کے. جی تو آپ نے دیکھا کوئی ایسا ذاکر جو بغیر سر کے قصیدہ پڑھے؟ جی دیکھیں تو آپ بغیر سر کے، تو آپ اگر آپ بھی ساتھ نہ دیں، سوزی میرے ساتھ ہے نہیں، میرا گلا خود بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی ساتھ نہیں دیں تو آخری بند میں نہیں پڑھ سکوں گا. ہوں ایک دفعہ میں اس کو دہرا کے آندہ تو پھر آخری ٹیپ دبا. من یخالف علی ابن ابی طالب من بعد فهو منافق فهو کافر ومشرک به مشرک ومحب له مؤمن ومبغض له منافق والراد علیہ ضاحک. علی امیر المومنین، علی امام المتقین، علی قائد غر المحجلین، علی نور اللہ فی بلادہ وحجتہ علی عبادہ وعلی سیف اللہ علی اعدائہ. توجہ بھائی سر اٹھانا، جن کے ابھی تک ہاتھ بندھے اور سر نیچے، سر بھی اٹھاؤ، ہاتھ بھی کھولو، اپنے آپ کو ایزی ماحول میں صف اعظم میں بیٹھ کے سننا. پیغمبر فرماتے ہیں لا یقبل ایمان عبد الا بولایت علی ابن ابی طالب. ترجمہ کے بعد بولنا، توجہ کے سمجھ میں آئے تو فرماتے ہیں ارے عمل بعد کی بات ہے، عمل بعد کی بات ہے. پھر سنو، لا یقبل ایمان و عبد، اللہ اس بندے کے ایمان کو، اس بندے کے عقیدے کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرتا. بیٹھے ہوں سمجھ آئیے تو انہوں نے گل میں ابتدا چاکی سی. لا یقبل ایمان عبد الا، ارے ایمان ہو. اب قبلہ مولانا صاحب یہاں پہ عصر حاضر کے مایا ناز مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکات العالی 10 جلدوں میں شورا آفاق لکھی الکوثر، اور ایک کتاب کسی زمانے میں جامعہ کوثر سے چھپی تھی. کسی مصلحت کی بنا پر اس کتاب کا میں نام نہیں لے رہا. اس کے اندر انہوں نے تقریر لکھی، اس کے اندر انہوں نے تقریر دو شخصوں نے لکھی، علامہ شیخ محسن نجفی، علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب فرزند ارجمند علامہ سید گلاب علی شاہ. ان دونوں نے تقریر لکھی. جو علامہ شیخ صاحب نے وہاں تقریر لکھی وہ کہتے ہیں یہ اے دیکھا میری طرف جی، اے تو سر ڈونگی جگہ بیٹھے ہو جڑے پچھلے دیکھ نظر آ رہے ہیں نا میں اے پھر اس دے اتے، پھر اس تو تھلے، پھر اے یہی نماز کے طریقے ہیں نا، نماز کے طریقے. حتیٰ کہ میں کئی دفعہ مجلس میں بھی بتا چکا ہوں، مجھے اللہ نے ایک ہی دفعہ توفیق دیا پروفیسر صاحب بیت اللہ کی زیارت کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی. چونکہ اس وقت تک میں کربلا اور نجف نہیں گیا تھا تو بڑا ایک شوق تھا کہ کبھی نجف بھی جائیں گے، کربلا بھی جائیں گے.
تو جس وقت مدینہ میں آئے نا تو ساتھ میں ایک خوبصورت بندہ لمبے قد والا جبہ پہنا ہوا، تو میں نے سمجھا شاید یہ عراقی ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی ہم تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا انت شیعی؟ اس نے کہا لا انا المالکی. تھوڑی توجہ تو کرو. کہتا ہے میں شیعہ نہیں ہوں، میں مالکی ہوں. توجہ کرنا. میں نے کہا اچھا اچھا. کہتا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے تجھے عراقی سمجھا ہے تو وہاں کے حالات تجھے پوچھنا چاہتا تھا، کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں تجھ سے وہاں کے حالات. بات ختم ہو گئی. ٹھیک. اب یہ طریقہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا افریقی ممالک میں سارے ہاتھ چھوڑ کے، شافی مصر میں، ہاں یہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں حنفی. ٹھیک ہے جی. اس طرح مختلف مسالک ہیں، تو ان میں مختلف طریقے ہیں. تقریض بتا رہا ہوں، تقریض. ابھی یہ تقریض کی طرف میں نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ واحد طریقہ ہے نماز اہل البیت کا، شاہ جی، جس کے کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مہربانی کرنا، کسی چیز میں بھی، ہاں یہ تقریض لکھ لیں، کسی چیز میں بھی کوئی اختلاف، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ تشہد میں، نہ قیام میں، نہ قعود میں، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں کسی چیز میں کوئی اختلاف. اب بہت بڑا جملہ ہے جی یہ، چونکہ مجتبیٰ بھائی بہت سی چیزیں میں بھول رہا ہوں. کئی دفعہ مصرے کے ساتھ پھر ایک اور مصرع اس کو بلکہ تری اس کو کہہ سکتے ہیں، اس مصرے کے ساتھ میں ایک اور مصرع لگا رہا ہوں. اس مصرے پہ مصرع کہہ رہا ہوں جو آخری لا یقبل ایمان عبد الا بولا. علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر اللہ کسی کے عقیدے کو قبول نہیں کرتا. کہتے ہیں نماز اہل بیت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. کیوں اختلاف نہیں ہے؟ کہ ہم نے چشم زدن کے لیے بھی بعد از رسول اللہ علی کا دامن نہیں چھوڑا. علی کا دامن نہیں چھوڑا. جنہوں نے علی کا دامن چھوڑا وہ 24 سال کے بعد، تاریخ دان حضرات 24 سال کے بعد پوچھے آج یہ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ کہا جی یہ علی نے پڑھائی ہے. کہا اس نے نماز پیغمبر والی یاد کرا دی. یہ دیکھو تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے. آج یہ جب مقام میں پڑھے تھے اس نے نماز پیغمبر والی. ارے 24 سال بعد اگر نماز پیغمبر والی لوگ بھول گئے تو آج تو 1400 سال گزر گئے. ہم اس لیے اختلاف نہیں، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی. علی، علی کے بعد حسن، اور سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا. یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں البتہ. یہ مصرع ہے جی جو اس مصرے پہ میں مصرع لگا رہا ہوں جی، بلکہ انہوں نے لگایا، میں تو سنا رہا ہوں. نام یاد ہے نا جو میں نے لیا ہے؟ ہاں بات تحقیق بھی کر سکتے ہیں، آپ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر کسی کے دل میں ولائے علی نہ ہو. پوری کرنے کے بعد توجہ بھائی توجہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، خواہش نے نہیں کی بولا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. کتابوں میں اگر کسی کے دل میں ولائے علی نہ ہو یا ولایت علی کا اقرار نہ کرتا ہو تو اس کا مسئلے پہ کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، اس کا مسئلے پہ کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے اس کا، اگر ولایت علی کا اقرار نہ کرتا. اب یہاں سے ایک اور بحث چھڑتی ہے، پتہ نہیں اب میرا ٹائم کتنا رہ گیا، مجھے تو کہا گیا تھا. اچھا چلیں مجھے پھر اشارہ کر دیجئے گا، بتا دیجئے گا. دو بحثیں اور چھڑتی ہیں کہ عمل کے قبول کی شرطیں اور ہیں، عمل کے صحیح کی شرطیں اور ہیں. عمل کے قبول کی شرطیں اور ہیں، صحیح کی شرطیں اور ہیں. اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ جھوٹ بولے تو اس کا روزہ ہے؟ نہیں. کیسے نہیں؟ ہاں ایک جھوٹ بولے تو پھر اس کا روزہ باطل ہوتا ہے. آئمہ پہ، خدا پہ، رسول اللہ پہ عام جھوٹ بولے تو اس سے گناہگار ہوگا، چونکہ روزے کی شرطوں میں سے وہ شرط نہیں ہے. 8 چیزیں ہیں جن کی پابندی کرے تو روزہ ہے. اچھا ایک بندہ وضو بھی صحیح کرے، نماز بھی، قیام بھی صحیح کرے، رکوع سجود قرات اس کی اچھی ہو، الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھے بلکہ رب العالمین پڑھے. بعض پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، قرات بھی اس کی صحیح ہو، تجوید کے ساتھ پوری نماز بھی پڑھے، ٹھیک ہے. تو پڑھنے کے بعد جاتے ہوئے کسی پڑوسی کی مرغی چرا لے، لباس کی اس سے صحیح ہو، غصبی نہ ہو، جگہ بھی صحیح ہو، نماز بھی صحیح پڑھی، وضو بھی صحیح کیا. اب اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ نماز صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے چوری کا مرتکب ہو گیا. اب نماز کے صحیح ہونے کی شرط اور ہے، اس کے قبول ہونے کی شرط اور ہے. اب اگر آپ کو بھوک بھی نہیں لگی، آپ تھکے بھی نہیں، اور میری تقریر سے کہو یا اللہ اس مولوی کو جان چھڑا تو غازی آباد کی نیاز دے سا جی، اگر اس طرح کا ماحول نہیں بنا تو پھر میرے جملہ سنو. ارے علی کی ولایت وہ ہے جو تیرے عمل کے قبول ہونے کی بھی شرط ہے اور صحیح ہونے کی بھی شرط ہے.
علی کی ولایت کے بغیر نہ تیرا عمل صحیح ہے نہ بارگاہ خدا بندی میں قبول ہے علی کا عمل. اسی کے لیے تو آپ مجھے کہیں میں تو چونکہ خود شاعر نہیں ہوں، البتہ شعر شناس ضرور ہوں. شعر شناس ضرور ہوں. الحمدللہ ولی دکنی سے لے کر پروین شاکر تک سب کو پڑھا ہے اور سب کے دیوان گھر میں ہوں، سب کو پڑھا ہے. تو اب میں اس موضوع پر ایک کلام نہ پیش کر دوں کسی مرحوم شاعر شہید شاعر کا، محسن کا. میدان حشر خواب میں دیکھا ہے ایک دن، کچھ مطمئن تھے کچھ کی حالت خراب تھی. یار ان واسطہ نے ہاتھ کھول چھوڑو یار، ہاتھ کھول چھوڑو. کچھ مطمئن تھے کچھ کی حالت خراب تھی، کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد، وگرنہ دماغ تھا نہ تابع جواب تھی. تابع جواب تھی. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. نہیں ادھر دیکھا میرے پاس. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں، لب پر بخن بخن بغل میں کتاب تھی. لب پر بخن بخن بغل میں کتاب تھی. وہ چیختا تھا کہ میری عبادت کا اجر دو. وہ چیختا تھا کہ میری عبادت کا اجر دو. میں مانتا نہیں کہ میری نیت خراب تھی. آخر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند، وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی. کوئی ثبوت صدق ولد ہے تو پیش کر. نیت میں تجھ سا بھی کوئی بد ہے تو پیش کر. تجھ سا بھی ہے میرے ناراض دوستوں، مہربانی کرے آئے. تجھ سا بھی کوئی عدو احد ہے تو پیش کر. میرے علی ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر. جو کیا آپ نے میرے علی ولی کی مجھے امال نہ دکھا. میرے علی ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کرتا. جو اے غاصب حقوق جناب امیر سن، ٹوٹی ہوئی کمانے سکیفہ کے تیر سن. بو جہل و بو لہب کے حقیقی وزیر سن. اے زلف اقتدار کے بڈھے اسیر سن. یہ راز ایک مصدر ہے، حرف و کلام ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے. سلامت ہے. تیرے عمل کے صحیح ہونے کی بھی سارے مل تیرے عمل کے صحیح ہونے کی بھی اور قبول ہونے کی بھی شرط ہے امیر المومنین. یاد رکھنا امیر المومنین کے بارے میں اللہ یا رسول اللہ کبھی بھی امیر المومنین کے بارے میں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بالخص اور دیگر ائمہ تاریخ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، اور بالخص امیر المومنین کے بارے میں کوتاہی کا مظاہرہ وہ کرنا کوئی چیز بھی تمہاری بارگاہ خدا میں قبول نہیں. یہ حدیث ہے، بلکہ ایک اتنا سخت جملہ ہے، اتنا سخت جملہ ہے، اس کو میں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہماری مجبوریاں ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ آپ تک کرتے ہیں. ایک روایت میں اس کا پورا متن، چونکہ اب وقت نہیں ہے، اس کا متن یہ ہے کہ علی کی ولایت اور امامت کے بغیر اس کی نماز اور برائی میں کوئی فرق نہیں. گل پہنچ گئی ہے تھوڑی تک؟ ہوں تھوڑا جا کے ٹورا. اچھا، جو لوگ ایمان لائے، موضوع یاد ہے؟ تقریر تو ہوں شروع ہوئی ہے تو میں فضائل پڑھتا رہا قصیدہ. تقریر ہوں شروع ہوئی ہے تو قصیدہ سی پہلے. چونکہ مجتبیٰ بھائی نے صرف 3 بند پڑھے تو میں نے کہا میں قصیدہ پڑھ لوں. انہوں نے پورا قصیدہ نہیں پڑھا، بجا ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا اس کی میں تکمیل کروں. اب تقریر اب شروع ہوگی. جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہیں. اب جب آیت اترتی تھی نا تو صحابہ کرام سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پوچھ لیتے تھے. پہلی بات ہے رسول اللہ خود تشریح کرتے تھے، اگر نہ آئے تو پھر پوچھ دیتے تھے. یہاں پر بھی میں جملہ کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ. میں ویسے کسی خطیب، کسی عالم، کسی ذاکر کی برسر ممبر، یہ ممبر سیاست کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ممبر ہے ہی فضائل اور مناقب کے لیے. ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار کے مکتب کی ترویج و تشریح کے لیے نہیں کہتا، لیکن یہ جملہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ضرور کہتا ہوں. اب رسول اللہ ہیں جن کے اوپر عربی فدا ہے، خود عرب ہیں، کلام عرب میں ہے، صحابہ کرام عربی جانتے ہیں، پھر بھی محتاج ہیں
کہ رسول اللہ اس کی تشریح کریں. بازار سے 250 روپے کی جناح کیپ لے کے مفسر قرآن بننا اور ہے. توجہ کرنا ہے یار، بڑا مہربانی کرنا. ہاں جی جی، 250 روپے کی ٹوپی لے کے بندے مفسر قرآن لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. بھائی قرآن کہاں اور 250 کی ٹوپی کہاں بھائی؟ ٹھیک ہے. اللہ کا رسول، ایک صحابی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ آج سمجھ میں نہیں آیا. کہا میں سمجھاتا ہوں. سارے صحابہ اکرام، پیغمبر چاند بن کے، صحابہ ستارے بن کے پیغمبر کی محفل میں جگمگ کر رہے ہیں. ادھر دروازے سے امیر المومنین داخل، امیر المومنین داخل ہوئے. کہا تم مجھ سے پوچھ رہا تھا نا کہ بہترین خلائق کون ہے؟ یہ شخص جو دروازے سے اندر داخل ہوا نا، یہ اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہے. یہ اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہے. یہ بہترین خلائق ہے، یہ اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہے. اب وقت نے اسی وجہ تاریخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، اس جملے کو لکھا، علی اور علی کے شیعہ بہترین خلائق ہیں. اب اگر بہترین خلائق ہیں تو ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. اگر علی اور علی کے شیعہ خیر البریہ ہیں تو علی کے دشمن اور علی کے شیعوں کے دشمن شر البریہ ہیں. جو فرمائی آپ نے شر البریہ ہے. بس میں آگے بڑھتا ہوں. آج میں چاہتا ہوں چونکہ اب وقت ایسی طرف جا رہا ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کو، اس مجلس کو کسی اختتامی مرحلے کی طرف لے کے جاؤں. تو آج پھر شیعہ کا تذکرہ ہو نا، ایک تھوڑی سی مولا کے ملنگ کا ایک تذکرہ ہو جائے. شیعہ ملنگ کا مفہوم صحیح سمجھایا ہی نہیں گیا ہمیں. ملنگ کے اندر بڑی طاقت ہے، ملنگ کے اندر بڑی طاقت ہے. ملنگ کا مفہوم ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا کہ ملنگ ہوتا کون ہے. ہاں صحیح بات ہے. کہتے ہیں ہم ملنگ کی مخالفت بھی کر دیتے. ایک جب ہم چلے گئے ابا کباب میں، سارے ملنگ وہاں پہ بیٹھے تھے، سارے ملنگ تھے، سارے ملنگ بیٹھے تھے. تو مومنین مجھ سے ناراض ہو گئے. توجہ کرنا بھائی، جملے پہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اب مومنین ناراض ہو گئے. میرے ساتھ ایک اور استاد تھے ہمارے جامعہ کوثر کے، بلکہ نام لے لیتا ہوں، فدا حسین مطہری. ہم دونوں تھے کسی جگہ پہ. تو ان کا ایک مچ تھا، اس کے اندر سارے ملنگ بیٹھے تھے. ہم ان کے کمرے میں چلے گئے. مومنین ناراض ہو گئے کہ آپ وہاں کیوں گئے؟ تو میں نے کہا ملنگ ہیں، کوئی کفار تو نہیں ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ملنگ ہے. ملنگ کا مفہوم، اب چونکہ میرا پاس وقت نہیں ہے کہ ملنگ کتنا طاقتور ہوتا ہے علی کا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب اس طرف جانے. یہ ایک ملنگ علی تھا، شیعہ علی تھا، نوکر علی تھا. اچھا نوکر علی سے خطا ہو سکتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی ایک خطا ہوگی. اپنے موضوع کو سمیٹوں گا اور آخر پہ بہت کمال کا نتیجہ آپ کو دوں گا. سیدھا امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا، مولا علی میرے آقا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. کہا کیا سرزد ہوا؟ کہا مولا میں نے چوری کی. میں نے چوری کا مرتکب ہوا. اب یہ اور ہے کہ کسی بندے کو جیسے اس نے کہا چوری کیا، لے آؤ جی کلاڑا لے آؤ، اس نے ہاتھ ٹوک چھوڑو. اس نے اتھو ہاتھ ٹوک چھوڑو، لے آؤ جی کلاڑا لو، ہاتھ ٹوک چھوڑو، خنجر لو، ہاتھ ٹوک چھوڑو. اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن علی مولوی نہیں تھے، علی تھے. توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں. علی نے کہا کہ دوبارہ پھر بتا ہوش میں ہے تو؟ پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھا، جب اقرار کر چکا. کہا تو پھر میرے پاس کیوں آیا؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ علی کا شیعہ جب معاشر میں وارد ہو تو ناپاک وارد ہو. آپ میرے اوپر حد جاری کریں، میں پاک ہو کر آخرت میں جانا چاہتا ہوں. آپ میرے اوپر حد جاری کریں. کہا تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو کہا پھر تیاری ہے، غسل توبہ کر، 2 رکعت نماز پڑھ، میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا. میں نے کہا بعد از رسول اللہ جو چشم زدن کے لیے علی سے دور ہوئے، انہوں نے پورا ہاتھ کاٹ دیا. تو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا بولو میرے ساتھ. ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا، جو جڑے رہے انہوں نے یہاں سے یہ انگلیاں کاٹی. کسی نے فرزند پیغمبر سے پوچھا کہ مولا یہ کیا؟ وہ باقی سارے یہاں سے، آپ یہاں سے. تو کہا یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے سجدہ کے لیے. ارے چور ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ چور کو بھی اپنے سجدے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. اب شرابی ہے، اس کا مطلب قرآن واضح آیت نص ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن جب نشہ اتر جائے تو شرابی کو بھی نماز معاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی. جب نشہ اتر جائے
تو اب اس کو بھی معاف نہیں ہے. یہ آیت کس کے لیے؟ یعنی اللہ محروم نہیں رکھنا چاہتا، چونکہ 7 اعضائے سجدہ میں یہ آتی ہے. تیری ہم یہاں سے کاٹیں گے. کہا تیار ہو گیا؟ کہا جی جی مولا تیار ہو گیا. کہا لے آؤ. کچھ مومنین کو اکٹھا کیا، اور بھی ملنگ اکٹھے، نوکر اکٹھے ہو گئے، محب اکٹھے ہو گئے. امیر المومنین نے اس کو کہا ہاتھ سامنے کر. کوئی جو چیز تھی، جو ہتھیار تھا، اس سے 4 انگلیاں اس کی کاٹ دی. یہ انگلیاں اس نے ہاتھ میں لیں. جی جی ہاں، یہ انگلیاں ہاتھ میں لیں. ہاتھ میں لے کے بازار کی طرف چلا. بازار کی طرف چلا. اب دیکھیں نا کہ جب خون ٹپکتا ہوا کوئی دیکھے نا، وہ کہتے یہ کہاں، کیا چوٹ کہاں لگی ہے، یہ کیا ہوا ہے آپ کو، کیسے ہاتھ آپ کے کٹے؟ لوگ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر، توجہ کرنا بھائی. ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. لوگ دیکھنا شروع ہو گئے. کپڑوں کے اوپر خون گرا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، بوندیں نیچے گر رہی ہیں. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا. اس نے دل میں سوچا ہے ملنگ علی، ہے محب علی، اس سے بڑا مجمع تجھے نہیں ملے گا. اب موقع ہے فضائل علی بیان کر. اب موقع ہے فضائل علی بیان کر. اس سے بڑا مجمع. ابن القوا نے آ کے تان میں ابن القوا نے کہا اور جہاں علی کو امام مان. ابن القوا خارجی تھا. اس نے کہا دیکھا نا علی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. علی، میں نے کہا آگے سے بہت کمال کا اس نے جملہ کہا. ابھی اس نے کہا کہ جی اب اس سے بہترین مجمع مجھے کہاں سے ملے گا. دوست دیکھ رہے ہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں. اسے کسی طرح جس کو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید نے جو 11 جلدوں میں لکھی ہے، اس کے قصیدے کو لکھا ہے. اس نے فی البدیع 36 مصرے مجتبی بھائی کہے ہیں. اسے 36 مصرے کہے. اس کے صرف 3 یا 4 مصرے میں سناؤں گا. کہ جب پوچھا تیرے انگلیاں کس نے کاٹی، تو یہ نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب نے کاٹی. کہتا ہے قطع یمینی امیر المؤمنین، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مومنوں کا امیر ہے. قطع یمینی امام المتقین، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو صاحبان تقوی کا امام ہے. تیسرا مصرع بہت کمال کا مصرع ہے. قطع یمینی موت الزکات، ارے میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. یہ فضائل پڑھ رہا ہے، یہ فضائل پڑھ رہا ہے امیر المومنین. فضائل پڑھ رہا ہے امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا ہے. تو کہا کس لیے پڑھ رہا ہے یہ فضائل؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علی اجرائے شریعت میں، نفاذ شریعت میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے مجھے ووٹ دیا ہے. ارے ریفرنڈم والے، ووٹ والے، الیکشن والے عزت دار اور ہوتے ہیں، اور اللہ جن کو مصطفیٰ اور مجتبی بنائے وہ اور ہوتے ہیں. ارے علی کسی ریفرنڈم کا نتیجہ نہیں، کسی الیکشن کا نتیجہ نہیں. علی کو اللہ نے بنایا اور مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے. لہذا نفاذ شریعت میں علی اپنے پر آئے. اور جو علی کا دشمن ہے وہ کہتا اچھا ادھر سے آ گئے ہو، آؤ یہ خزانہ ہے، آؤ یہ خزانہ. پتہ نہیں آپ میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں. یہ خزانہ ہے. یعنی اپنی پارٹی بڑھانے کے لیے خزانے کا منہ کھولنا اور ہے. اسی لیے تو کہا نہ قتل امیر المومنین فی المحراب المسجد لشدت عدلہ، شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین کو محراب مسجد میں قتل کیا. کہا گیا علی کے فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علی زمین پر عدالت الہیہ کا مظہر ہے. علی خالق کی نگاہ جو ہے وہ عدل فرماتی ہے. علی اسی کا مفہوم تو ید اللہ ہے، اسی کا مفہوم تو ید اللہ ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. جی کسی نے فوراً دوڑتے ہوئے امیر المومنین کو کہا مولا غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا جی وہ جس کی آپ نے انگلیاں نہیں کاٹی تھی وہ بظاہر میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں یار تو سب پریشان ہو گیا. وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے بازار میں. ایک مرتبہ اب دیکھنا جملے دیکھنا، ان کا لہجہ دیکھنا، ان کا لہجہ دیکھنا جملوں کا. کہا اچھا فضائل پڑھ رہا ہے. کہا حسن بیٹا ادھر آؤ، جلدی جاؤ جا کے اپنے چچا کو بازار سے بلا کے لاؤ. اللہ اکبر. ملنگ علی کو دیکھو بھائی، نوکر علی کو دیکھو. حسن بیٹا جلدی جاؤ اپنے چچا کو بازار سے بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ، جلدی جاؤ. حسن مولا گئے، بلا کے لے آئے. امیر المومنین کے سامنے آیا. کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا مولا آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا. میں نے کہا اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا مجمع کہاں ملے گا نہ سپیکر. تو میں یہاں کہا کرتا ہوں ارے نیاز کے لالچ میں قصیدہ کہنا اور ہے، اور محبت علی، عشق علی میں دشمنوں میں کھڑے ہو کر قصیدہ کہنا اور ہے.
ہاں یہ قصیدہ کہنے والے عزت دار اور ہے. اس نے کہا قصیدہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا نہ سپیکر ہے کچھ بھی نہیں لیکن مجمع بہت بڑا فضائل پڑھ رہا تھا. کہا اچھا مولا مسکرائے. کہا وہ انگلیاں کہاں ہیں؟ کہا مولا یہ ہیں. کہا انگلیاں مجھے دے. آخری جملہ ہے بھائی, انگلیاں مجھے دے, انگلیاں مجھے دے. ولایت کی قسمیں لوگوں نے ولایت کا لفظ سنا ہوا ہے. ولایت تکوینی, ولایت تشریح, ولایت فقیہ, ولایت ابجد, ولایت نصرت, ولایت زحامت, ولایت کی اتنی, ولایت شیطانی, ولایت طاغوتی, ولایت غدیری, ولایت حیدری, ولایت کوثری. کون سی ولایت پہ تقریر کروں بتا تو صحیح, کون سی ولایت پہ تقریر کروں؟ ولایت کتنی اقسام ہیں. ارے شیطان کی ولایت اور ہے, رحمان کی ولایت اور ہے. اب سننا, اب میں ولایت تکوینی پہ جملہ کہنے لگا. کہا انگلیاں کہاں ہیں؟ کہا یہ, کہا مجھے دے. ایک مرتبہ سرکار نے اپنے لبوں کو کھولا, تھوڑا سا لحاظ دھن پاکیزہ لے کے ان کے سروں پہ لگایا, ان کو جوڑا اور جملہ کہا, اے محب علی, اے نوکر علی, اے شیعہ علی, اے ملنگ علی, اے جانباز علی, اے فدائے بنام علی, اے فدائے بنام علی. یاد رکھ اگر نفاذ شریعت میں ان انگلیوں کو کاٹ سکتا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی ولایت سے ان انگلیوں کو جوڑ بھی سکتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا. میں مصائب میں دو جملے کہوں گا. بہت سے مصائب, یعنی کوئی ایسا مصیبت نہیں ہے جو کربلا میں موجود نہ ہو, لیکن ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا تذکرہ بار بار سید الشہداء نے خود کیا ہے. ہاں سید الشہداء نے خود کیا ہے. وہ پیاس کی مصیبت ہے, اس کا تذکرہ بہت کیا ہے. شیعتی ما ان شربتم, اے میرا بیٹا سکینہ. ایک روایت یہ ملتی ہے, ایک دفعہ امام زین العابدین سے کہا جب مدینہ پلٹن تو میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو اس پیاس کا تذکرہ کیا. اور پھر ایک تو بڑا دکھ والا جملہ سید الشہداء نے کہا, شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء, کاش کہ تم عاشوراء والے دن کربلا میں ہوتے تو پھر دیکھتے کہ کس طرح میں اپنی سوکھی ہوئی زبان سے اصغر کے لیے ایک بوند پانی پڑوں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پیاس بہت لگتی ہے. جب کسی موت کی خبر آئے نا, آپ نے دیکھا ہو کون سا گھر ہے جس میں موت نہیں ہوتی, اللہ سب کے طول عمر دے. تو اس کو جب موت کی خبر پہنچائے اس کے بعد کہتے سارے اس کو پانی دو بھائی. اگر کوئی ماں بیٹی بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ, کہتے اس کو پانی دو. موت کی خبر آئے بندے کو بڑی پیاس لگتی. اچھا بندہ تھوڑا سا زخمی ہو جائے اس کو بڑی پیاس لگتی, تھوڑا زخمی ہو جائے بڑی پیاس لگتی. اچھا اچانک کسی بلندی سے گر جائے اس کو پیاس لگتی. بہت شدید گرمی ہو بندے کو پیاس لگتی. صحرا میں ہو بندہ کو پیاس لگتی. آپ ذرا اندازہ تو کر, زخم ایک نہیں ہے 950 زخم. بلکہ علامہ گلاب علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 950 کس نے گنا تھا؟ ارے جس کے تلواروں کے زخم میں نیزوں کے زخم ہوں, جس کے نیزوں کے زخم میں تیروں کے زخم ہوں, اس کی زخم شماری کون کر سکتا ہے؟ اتنے زخم تھے سید الشہداء کے. تو شہادت کی کیا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں میرے آقا میدان کربلا سے. چاہے کوئی بچہ ہے, چاہے کوئی غلام ہے, چاہے کوئی بوڑھا ہے, ہر بندے کے جب اس نے پکارا تو مولا پہنچے وہاں پہ, ہر بندے کے پاس پہنچے اور اس کو اٹھا کے مولا خیام گاہ میں لائے. اور پھر صحرا وہ ہے کہ میر انیس نے بڑا زبردست نقشہ یہاں کھینچا ہے. گرمی کا روز جنگ کیوں کروں بیاں, ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں. وہ لو کے الحذر و حرارت کے علامہ, رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں. ایسا ماحول کھچا ہوا تھا کہ اب وہاں پہ شہادت بھی ہے, گرمی بھی ہے, سورج سوا نیزے پر آیا ہوا بھی ہے, صحرا بھی ہے, اصغر بھی ہے. اچھا بندہ جب پریشان ہو تو پھر بھی بندے کو بہت پیاس لگتی ہے. تو پریشانی صرف اپنی نہیں تھی, اسی لیے تو بار بار پکار کر کے استغاث حال من ذاب یذب اور حرم رسول اللہ, اے کچھ نبوذاتیوں کی حفاظت کرے. پیغمبر کی بیٹیوں کے اوپر جب غور کرتے تھے تو پریشانی مزید بڑھتی تھی. پیاس اپنی انتہا کو پہنچی اور اس کا مرثیہ سید الشہداء نے. اور اگر آپ غور کر رہے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مصائب پہ توجہ کرو, مصائب پہ تو یہ مور ہے مسافر شام آقا زادی زینب بنت علی کی مومنوں. تو آپ
دیکھو جس کو زلزلہ واپس آیا تو ننھی منی سکینہ نے جو سوال کیا یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا شہادت سے پہلے بڑا پیاسا تھا، مجھے یہ بتا کسی نے اس کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے؟ یعنی سکینہ کو بھی پیاس کا یہ بہت زیادہ اس کا ارمان تھا، یہ پیاس۔ اور اچھا اگر اس کو آگے بڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں جب 13 محرم کو آئے سید الساجدین سب کو ایک گنج شہداء میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک بغیر سر کے لاشے کے قریب آئے، ان کو سبرد خاک کیا، قبر کا تعویذ بند کیا، اپنی انگلی سے مٹی پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جو زہرا کا چاند تھا، یہ اس کی قبر ہے جو مہر نبوت کا سوار تھا، یہ نہیں لکھا، کہتے ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، ارے یہ اس حسین کی قبر ہے جو سخت پیاسا مارا گیا، پیاس کے عالم میں پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ اسی لیے تو میرے آقا سجاد کہتے تھے جب بازار میں جاتے نا تو کہتے تو ذبح کے احکام سے واقف ہے؟ کہا ہاں مولا واقف ہوں، ذبح کے احکام سے مسلمان ہوں۔ جانوروں کہا تیز دھار آلے سے جانور کو ذبح کیا کر، اس کو پہلے تو نے پانی پلاتا، کہا مولا سب احکام سے واقف سے پانی پلاتا، پھر کربلا کو روک کیا، کہا مسلمان جانوروں کو بھی پانی پلانے سے بغیر اس کو ذبح نہیں کرتے، فرزند پیغمبر آپ کے اوپر میرا سلام ہو، آپ کو بغیر پانی کے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ عزاداروں سب کے اوپر پیاس کا اثر ہوا، لیکن جو میری آقا زادی رباب کے اوپر ہوا نا اس کا کسی کے اوپر نہیں ہوا۔ جب مقتل میں اتری تو ایک عجیب انداز میں دیکھا کہ سید الشہداء کا لاشا اور یان پڑا ہوا ہے اور سر نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کہتی ہے میرے سرتاج نبی کے لباس زہرا کا چین میں وعدہ کرتی ہوں، ایک تو اور یہ ہے دھوپ میں پڑا ہوا ہے، دوسرا پیاس کے عالم میں تو مارا گیا ہے، جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ ہی کبھی دھوپ میں بیٹھے گی۔ عزاداروں پھر اس نے نبھایا، پھر شام چلی گئی، شام سے مدینہ آ گئی، مختار نے جب اس ملعون کو مارا حرملہ کو اس کا سر بھیجا آقا زین العابدین کے پاس، کہا میرے مرشد میرے آقا میں نے سنا ہے کہ میری آقا زادی رباب ابھی تک ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، چھاؤں میں نہیں بیٹھتی، یہ میں اس حرملہ ملعون کا سر دے رہا ہوں، اس کو کہے اب تو بیٹھ۔ امام نے جب خط پڑھا اپنی پھپھی اماں کو لیا، ایک مرتبہ ام رباب کے پاس آئے اور کہا کہ اماں ایک تو سائے میں بیٹھے اور ٹھنڈا پانی پیئے، کہا نہیں میں سید الشہداء کے اس تپتے صحرا میں لاشے پہ کھڑے ہو کے وعدہ کر کے آئی تھی، میرا بیٹا مجھے مجبور نہ کرنا۔ عزاداروں یہ جملے کہے، کہا یہ حرملہ نے خط بھیجا ہے، کہا بیٹا سجاد لاکھ سر بھیجے میرا اصغر تو واپس نہیں آئے گا۔ عجیب درد ہے، میں کہتا ہوں ارے سیدادیاں تو سیدادیاں تھی، اس رباب کو جانتے ہیں یہ رباب کون تھی؟ یہ رباب وہی ہے جب پتھروں کی برسات شروع ہوتی تھی نا کہتی تھی لوگوں مارنا تو مجھے مارو، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایسی وفادار خاتون تھی یہ رباب۔ اس کے بعد سید ساجدین نے کہا رباب میں تیرا بیٹا بھی ہوں لیکن تیرا امام بھی ہوں، میں حکم دیتا ہوں اٹھو۔ جب حکم امام کا نام آیا تو رباب اٹھی، وفادار تھی، صاحب وہ معرفت تھی، اٹھی ایک قدم سائے میں رکھا، میدان کربلا کی طرف رخ کیا، کہا پیغمبر کے لباس ہے میرے سردار یہ وفا کے خلاف ہے، میری کچھ مدد کرے۔ بس یہ کہنا تھا کہ رباب کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ایک مرتبہ آقا زادی نے کہا سجاد تیری ماں مر چکی ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے وسیلہ سے بانی مجلس منتظمین جتنے بھی حضرات جنہوں نے اخراجات کیے تبرک کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے، آپ تمام عزاداروں کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے، ہمارے وارث امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ والسلام علیکم۔
کوثر پہ جا رہے ہیں شہیدوں کے قافلے، موج فرات دیکھ کدھر رخ ہوا کا ہے۔ اور قبلہ نے پیاس کی بات کی تو ایک شاعر ہے حسنین اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ لے جاؤ یہ سرخا ہوا دریا اپنا، جاؤ لے جاؤ یہ سوکھا ہوا دریا اپنا، پیاس زیادہ ہے میری نہر میں پانی کم ہے۔ اور یہ جو ذکر کیا قبلہ نے کہ جو مادر جناب علی اصغر تھیں سلام اللہ علیہا، وہ کبھی سائے میں نہیں آئیں، اور ایک اگر آپ اس دور کی بات کریں تو ایک قبر ہے، لحد ہے، مرقد ہے جس پہ سایہ نہیں ہے۔ تو آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، جو ہماری شہزادی کونین ہیں ان کے روضے پر، ان کی قبر اقدس پر سایہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا جو سعود اور یہود ہیں یہ ان کا کیا دھرا ہے؟ نہیں، بی بی سیدہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ان کی قبر پر سایہ ہو، اور جس دن سایہ ہوگا وہ امام زمانہ سرکار کے ظہور کا دن ہوگا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بنت سرور کی لحد مادر اصغر کی طرح وعدہ کرتی ہے کہ سائے میں نہیں جائے۔ اور سامعین محترم، عزاداران نے مسجد کربلا، اب میں انتہائی احترام کے ساتھ ہمارے ننھے پڑھنے والے جو جی اب میں انتہائی احترام کے ساتھ اون نقوی سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ رضوان آپ آ جائیں۔ آواز بلند سلام۔ آپ کی خاموشی دیکھ کے ایک بار پھر آواز بلند سلام۔